آنسو اس کی آنکھوں سے لڑیوں کی مانند بہتے چلے گئے۔ وہ بے پرواہ انداز میں بیٹھی تھی۔ ہان کو فارغ کر کے جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس کا بھیگا چہرہ دیکھ کے ٹھٹک گیا اور ایک پل میں بات کی گہرائی میں پہنچا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب گیا اور بولا، آپ نے اپنے آنسو صاف کرے، لیکن وہ سن کے بھی سن نہ پائی۔ اس نے ہاتھ اس کے بالوں کی اور بڑھایا اور سہلانے لگا تو وہ ضبط کھوتی پھٹ پڑی۔ کیوں آئے آپ واپس؟ کیوں پھر سے میری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے؟ جان بوجھ کے کر رہی ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں میں سرخی سر سے پھیلی اس کی باتیں سن کر، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھی۔ ہوتی تو شاید یہ سب نہ بول پاتی۔ میں نے منع کیا تھا مت آنا واپس، پھر کیوں وعدہ توڑ کے آئے اور اب مجھے توڑ رہے؟ کیوں؟ وہ بے بسی سے روتی بولتی جا رہی تھی جب اس نے اسے دونوں بازو سے پکڑ کے ایک جھٹکے سے سامنے کیا۔ کیونکہ ماں مر رہی تھی، میری نہیں برداشت کر سکی جدائی۔ ماں تھی وہ، ایک پیار نے مجھے خود مجھ سے دور کر دیا تھا، لیکن ان کے پیار اور ممتا نے واسطہ دے کے واپس بلائے۔ اس کی دار اور ظالم گرفت سے اس کا سانس اٹکنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ اب بھی نہ رکا تو وہ مر جائے گی۔ آج کے بعد تماشا دیکھنی بات نہ کرنا، میں جان لے لوں گا۔ آپ کیا ہے میرے لیے؟ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، چھوڑیے مجھے۔ وہ سسکی تو وہ ایک دم چونکا، لیکن گرفت چھوڑنے کی بجائے نرم کرتا بولا۔ آنکھیں صاف کر اپنی وہ چپ رہی۔ علیزے، اب کی بار اس نے تنبیہ پکارا تو وہ کسمسائی۔ خود صاف کالے، میرا طریقہ پسند نہیں آئے گا۔ کان میں ہوئی سرگوشی پہلے تو سمجھ نہیں آئی، اور جب آئی تو ایک پل میں اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے کپکپاتے یاقوتی لب بھیگے، سبز نین، کٹوری بکھرے بال، بے پرواہ سراپا، سب اس کو بہکانے کو کافی تھے۔ اس کی نظریں خود پہ محسوس کر کے اس کا دل سکڑا اور چٹکے سے دور ہوتی وہ منہ رگڑنے لگی۔ اس نے بامشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی اور گہری سانس لے کے خود کو کمپوز کیا۔ وہ بھاگتی واش روم میں گھسی اور بے بسی سے رونے لگی۔ میں کیسے ان کی شدتوں کو روکوں، کیسے انہیں نظروں کا سامنا کروں روتے ہوئے؟ بس یہی بات اس کے دماغ میں تھی۔ حرم جانے، وہ جو آپ کی چڑیل ٹائپ حالہ آتی تھی وہ آج کل نظر نہیں آ رہی۔ کوئی دیو تو نہیں لے گیا؟ اس نے اندر آتے ہی بھائی جانب بیٹھی ہدا کو دیکھ کے شرارتاً پوچھا، آپ انتہائی بےہودہ انسان ہیں، خود ہوں گے بھوت، لڑکیاں دیکھ کے ڈرتی ہیں۔ وہ غصے سے بولی، آپ نہیں ڈرتی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، وہ اکڑائی۔ ہائے، تو آپ لڑکی نہیں؟ اس کے معصوم سوال میں اس کا دماغ پاک سے اڑا۔ سالے، وہ چلائی کیا ہوا؟ سالے اور اینا بھاگتی آئیں۔ سمجھا لے اپنے اس تھرڈ کلاس دیور کو، میں سر پھاڑ دینا اس کا۔ وہ غصیلے انداز میں بولی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ریلی، وہ آرام سے بولا۔ ہے نا حرم؟ اس نے حرم کو گھورتے پوچھا تو وہ فوراً بولی، جی چاچو۔ جبکہ وہ دونوں سر پکڑ کے رہ گئے، کیوں جھگڑتے ہو دونوں؟ بچے تھوڑی ہو؟ سالے روحان سے ہو کر بولی۔ وہ بہت نرم مزاج کی تھی، ہزار کوشش کے باوجود سختی نہ دکھا پاتی، اس لیے سب اس کا فائدہ اٹھاتے۔ ولی تمہاری علیزے سے ابھی بات ہوئی؟ مرینا نے اندر آتے پوچھا۔ نہیں بابی، خود ہی نہیں کی، اس نے تھوڑا ٹائم دے تاکہ وہ ادھر ایڈجسٹ ہو سکے۔ ایک ہفتے بعد ریسیپشن ہے، تب رہنے کے لیے بلا لیجیے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ سر ہلا کے رہ گئی۔ 2 دن گھر سے غائب رہنے کے بعد وہ ابھی گھر داخل ہوا تھا۔ ان 2 دنوں میں وہ کافی حد تک سب سے گل مل چکی تھی، بلکہ رات کو بھی وہ سب اسی کے کمرے میں ہوتی تھی۔ اس نے اس کی غیر موجودگی میں شکر ادا کیا اور سب کے ساتھ لگی رہی کہ اس کی غیر موجودگی پہ اس کی یاد ہمیشہ کی طرح دل پہ اثر انداز نہ ہو، لیکن برسوں سنبھالی لب پہ تیرے ذائقے کی یاد۔ پھر ایک روز ہار کے کچھ اور چکھ لیا، لیکن اس کے نہ یاد کرنے والے ارادے کو اس کے آنے والے میسیجز پگ سے ختم کر دیتے تھے۔ وہ نہ ہو کے بھی ہر جگہ تھا۔ کمرے میں لگا اس کا سیاہ سوٹ میں پورٹریٹ ایک پل کو اسے یہ محسوس کرواتا کہ وہ اسے کہیں نہ کہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ لاؤنج میں انٹر ہوا تو سب گپے ہانگ رہے تھے۔ السلام علیکم، اس کی آواز پہ محروس سے باتیں کرتے اس کے لب و سانس ایک ساتھ رکے۔ اس نے ہنسکے سے رخ موڑا، اس کے بلیک شوز کو دیکھ کے نظر اٹھنے سے انکاری ہوئی۔ کیسے ہو بیٹا؟ ایسے بھی کرتا ہے کوئی؟ ابھی آپ کی شادی ہوئی اور آپ علیزے کو چھوڑ کے کہیں گئے تھے اور بتایا بھی نہیں۔ آسیہ پھپھو نے ملتے ہوئے ان کی ٹھیک لت لیے۔
چھوڑیے پھوپھو، اس کی بیوی پہلی بیوی تو اس کے ساتھ تھی نا۔ چھوڑیے پھوپھو، اس کی پہلی بیوی تو اس کے ساتھ تھی نا۔ معاویہ نے منہ بسوڑا اور دادوں کے سامنے سر جھکائے ہان کی طرف اشارہ کیا تو جی کا زوردار مکہ اسے کراہنے پر مجبور کر گیا۔ جی، وہ چلایا، لالے ذرا پتہ نہیں چل رہا کہ شادی ہوئی ہے؟ اب ہم ولیمہ، ارے چھوڑو دوسروں کی شادی کے مزے لینا، آؤ ہم اپنی شادی کرتے ہیں۔ اور اس کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی اور وہ زینی کی بات کرتا بولا، لیکن جہان کے گردن کے گرد کسے بازو نے منہ بند کروا دیا۔ بابی بچائیے، اس کے دہائی پہ اس نے بھی ان کی بابی کی اور دیکھا جو خود اس سے بچنے کو شاید زرتاشا کے پیچھے چھپی تھی۔ شرم کر لیا کرو تم بھی، فوزیہ چچی نے آ کے اس سے چپل لگائی، تب بھی آنا بی نے کھانا لگنے کی اطلاع دی تو سب کھانے کے لیے اٹھے۔ علیزے کھاؤ نا بیٹا، آسیہ بیگم نے اسے ٹوکا تو فوراً پلیٹ میں چکی، لیکن کچھ کھا نہ سکی کیونکہ اس کے سامنے وہ ہان کے سرو کرنے کے بعد کھانے میں مشغول ہو گیا تھا اور ہان بھی اپنی جگہ جا چکا تھا۔ آج اسے کمرے میں جانا موت لگ رہا تھا، اس لیے وہ سب کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھتے باتیں کر رہی تھی، لیکن اس کے اٹکنے سے لگ رہا تھا کہ وہ مینٹلی یہاں حاضر نہ تھی۔ ارے تم سب ابھی ادھر ہی ہو، اٹھو سب اور بابی کو کمرے میں چھوڑ کے آؤ۔ زہرا بیگم نے آتے ہی انہیں اٹھایا۔ جاؤ بیٹا، آج جہان اتنے دنوں بعد آیا ہے، اسے ٹائم دو، انہوں نے جان کے کہا اور ان کی بات پہ اس کے قدم مڑ کے ہوئے، جبکہ انہوں نے مسکراہٹ چھپائی کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے، اس لیے سب جان بوجھ کے انہیں ٹائم دیتے تھے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو خالی کمرہ دیکھ کے تشکر بڑی سانس بھری اور جلدی سے کپڑے لے کر واش روم میں گھسی۔ وہ اس کے آنے سے پہلے اس کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ بلیک اور بلو ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر اور گھٹنوں تک کا ٹی شرٹ پہنے باہر نکلی اور اسکارف سے بالوں کو الٹا سیدھا سمیٹا اور دوپٹہ لیے بیٹھ کی طرف بڑھی، تبھی اس کا موبائل بجا۔ مارینا بابی کی کال دیکھ کے وہ سب بھول کے کال سننے لگی۔ اس سے بات کرتے ہوئے 10 منٹ ہوئے کہ اسٹڈی کا دروازہ کھولتے وہ اندر آیا اور وہ بے خبر لگی رہی۔ اس نے ایک نظر بے خبر وجود پر ڈالی، براؤن بالوں کو اسکارف میں لپیٹے دوپٹہ گود میں رکھے اس کے جانب پشت کیے، وہ مگر انداز میں مصروف تھی۔ اس کا تسلسل تب ٹوٹا جب وہ اس کے پیچھے بڑھ پہ جا کے بیٹھا۔ اس کا سانس مدھم ہوا۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو بابی نے پکارا، علیزے جی، وہ ہکلائی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسکارف میں بندھے بالوں کو جھٹکے سے کھول دیا۔ اس کا دل سکڑا اور پھر موبائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کے گود میں جا گرا۔ علیزے، علیزے، بابی کی آواز آتی تھی، لیکن وہ وہاں ہوتی تو سنتی نہ۔ اور تب وہ اس کے بالوں کو ہلکے سے سمیٹتا اور ہاتھوں میں لپیٹتا اس کے کان کے پاس جھکا۔ اس کا کان جلنے لگا اور دل جیسے سینہ توڑ کے باہر نکلنے کا۔ رپینزل، آج کے بعد میں انہیں اپنے سامنے سمٹے نہ دیکھوں۔ اس نے اس کے بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اس نے ہلکی سی سسکاری بڑھی اور اس کے بالوں کو چہرے کے پاس لے گیا۔ کچھ پل ان کی خوشبو محسوس کر کے وہ ہاتھوں میں لیے ہی لیٹ گیا۔ وہ ویسے ہی رخ موڑے ساکت بیٹھی تھی۔ جب اس نے مزید حرکت نہ کی تو وہ دھیرے سے اپنی جگہ لیٹ گئی، جبکہ وہ اپنی جگہ لیٹے اسے ہی سوچ رہا تھا اور اپنے درمیان رکھے فاتح کو دیکھتے بس یہی بات ذہن میں آ رہی تھی، کیا یہ فاصلے کبھی ختم ہوں گے؟ آج ان کے ریسپشن کا دن تھا۔ ہائی سیکورٹی کے انڈر آج کا فنکشن منعقد کیا گیا۔ شہر کیا ملک بھر کی کریم جمع تھی، اس کی بابیوں کی فیملی، جہان کی فیملی، دوست احباب، کیونکہ آج وہ اس شادی کو کھلم کھلا دکھانے والے تھے۔ اسے صبح سے زینی، لاریب اور زرتاشا بیوٹیشین کو ساتھ لیے کمرے میں گھسی تھی، ایسے تجربات کیے کہ وہ بکھلا گئی۔ یار مانا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں موقع، دستور، موقع وغیرہ۔ لاریب اس کے احتجاج پہ اس کے کان میں گھسی تو وہ چھمک گئی۔ لائٹ پنک کلر کی زمین کو چھوتی میکسی میں اس کا سراپا قیامت دار رہا تھا۔ لائٹ میک اپ کیے، براؤن آبشار اونچا جوڑا بنائے جس میں اس کی سراہی دار گردن بہت نمایاں لگ رہی تھی اور جولی میں کوئی ابصرہ لگ رہی تھی۔ اس کے دوپٹے کو اس کے سر پہ ہیڈ کراؤن کی مدد سے سجا کر جب اسے شیشے کے سامنے کھڑا کیا تو ایک پل کو وہ خود مبہوت رہ گئی۔ اب ذرا لالے کی نگاہ سے دیکھے خود کو۔ تاشا کی آواز میں اس کا رنگ سرخ کنداری ہوا اور فوراً نظر جھکا لی۔ چلیے، لاریب نے پوچھا تو وہ دھڑکتے دل سے سر ہلا گئی۔ بینکویٹ کے سامنے جا کے وہ زینی کی مدد سے گاڑی سے اتری تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے اس کی آنکھیں چندی آ گئی۔ سیاہ 3 پیس پہنے وہ شاندار سا شخص اس کے دل کے تار چھیڑ گیا۔
اس کا تھا، صرف اس کا۔ اتنے دنوں میں یہ خیال اسے ایک پل کو مسمراز کر گیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی چمک حیران کن تھی۔ اسے اپنی نظریں جھکانی پڑی۔ اس کو اپنی سمت آتے دیکھ کے اس کا سر جھکا، اس کا ہاتھ تھامتے وہ بولا اور کہا، ٹوڈے آئی ایم بلیسنگ ہیویلی، میری سب حسرتوں میں اول ہے تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہونا۔ اس نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ میں ڈالی اور پھر اس کی طرف دیکھ کے اندازہ ہوا کہ چاہنے والے مرد کی آنکھ سے آنکھ ملانا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ وہ نظریں جھکا گئی، اس کا دل اس کے ہاتھ میں دھڑکنے لگا۔ اسے ساتھ لیے جب اندر داخل ہوا تو سب کیمرے فوراً حرکت میں، سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھے وہ گھبرا گئی۔ اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کر گئی۔ اس کی گرفت سے اس کی حالت کا اندازہ ہوا تو وہ ایک ہاتھ اٹھا کے کیمرے نیچے کرنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اسٹیج پہ جب بیٹھی تو اپنی فیملی نظر آئی۔ وہ فوراً ان سے ملنے لگی۔ حوریہ آج بھی جہاں سے ناراض تھی۔ جب جہان اس کے پہلو میں آ کے بیٹھا تو اس کا بایاں پہلو جلنے لگا۔ وہ خود کو اس سب سے فراموش سمجھنے لگی۔ جہان نے اسے ساتھ لیا اور سب سے ملوانے لگا اور وہ اپنے تعارف پہ ششدر تھی۔ میٹ مائی وائف علیزہ حیدر شاہ، علیزہ حیدر شاہ، علیزہ حیدر شاہ، علیزہ حیدر شاہ۔ اس نام کے بازگشت نے اسے بہت دیر تک اپنے حصار میں رکھا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا اور وہ سر جھکائے مسکرا رہی تھی۔ سر پلیز ایک تصویر۔ میڈیا کا نمائندہ اس کے پاس آگے بولا تو احمد شاہ اشارے پہ وہ تیار ہوا کہ ان کی شادی کی خبر بہت ضروری تھی۔ اس سب سے فارغ ہو کے وہ اسٹیج پہ آ کے بیٹھی ہی تھی کہ سب اسٹیج پہ آ گئے۔ جہان اٹھو چلو فوٹو شوٹ کرواؤ۔ اسے چچی نے آ کر جلدی مچائی، لیکن اس کی کیا ضرورت ہے اب؟ اس نے کہا، کیوں ضرورت نہیں، یہی تو یادیں ہوتی ہیں۔ وہ حقیر سے بولی اور گرافر کو اشارہ کیا۔ فوٹو شوٹ میں اسے صحیح معنیوں میں تارے دکھا دیے۔ میم پلیز سر کے شولڈر پہ ہاتھ رکھے اور سر آپ میم کی کمر کو ہولڈ کرے۔ اس کی ہدایت پہ اس کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کے کندھے پہ آرام سے ہاتھ رکھا تو جب اس نے اس کی کمر میں گرد بازو حمال کیا تو اسے یوں لگا کہ گرم انگارہ نے چھو لیا ہو۔ اس کے بعد کے سب فوٹوگرافر جہاں نے خود بنوائے، لیکن ایسے کہ وہ تھوڑا ریلیکس فیل کرے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جہاں جائے گا یا نہیں۔ اس نے فوٹو سیشن کے بعد اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں چینج کرنے کو آئی تھی۔ اس نے دوپٹہ اتار کے رکھا تھا کہ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کوٹ اب اتر چکا تھا اور شرٹ کے بازو فولڈ کیے، کوٹ کو کندھے پر لٹکائے۔ وہ اسے ایسے دیکھ کر رک چکا تھا۔ وہ ایسے بے پرواہ اور بہکا دینے والے خلی میں آج پہلی دفعہ سامنے آئی تھی۔ دوپٹے کے بغیر متناسب سراپا سراہی دار شفاف گردن وہ کوٹ صفحے پہ پھینکتا اس کے تبڑا اور اسے آگے آتا دیکھ کے قدم پیچھے کو اٹھانے لگی، لیکن ڈریسنگ راہ میں حائل ہو گیا۔ اس کے قریب جا کے اس نے دھیرے سے اس کے لرزتے وجود کو بازو میں قید کیا اور ہلکا سا اس کی اور جھکا اور دوسرے ہاتھ سے پینے نکال کے اس کے بال بکھیر گیا۔ چوری اس کی بات پہ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ اس کا سانس اٹکا، اس کے چہرے کو آہستہ آہستہ چھونے لگا، آنکھیں رخسار ہونٹ۔ اس نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھیجی اور ایک ہلکی سی سسکاری لی۔ اس کی سانسیں اس کے ہاتھ کی حرکت سے تیز ہونے لگی۔ اس کی انگلی جب اس کی تھوڑی سے ہوتی ہوئی اس کی گردن تک پہنچی، وہ کالر بون پہ جا کے جب اٹکی تو اس نے فوراً التجائی انداز میں اس کا ہاتھ روکا۔ شاہ پلیز، اور ہلکا سا رخ موڑ گئی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل حلق سے نکل کے باہر آ گرے گا۔ اگر جہان نے اس کو تھاما نہ ہوتا تو وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ اس کی مزاحمت پہ اس نے اپنی زب سے ضرورت پڑتی آنکھیں اٹھائی اور اس کے سر جھکائے وجود کو دیکھا اور اس کے بال ایک سائڈ سے ہٹا کے بائیں کندھے پہ ڈالے۔ اس کی ٹانگیں لرزنے لگی۔ وہ آہستگی سے جھکا، اس کے دائیں کندھے پہ اپنے سلگتے لب رکھ دیے۔ وہ ششدر رہ گئی۔ اس کے لمس میں کیا کچھ نہ تھا، پیار، عشق، دیوانگی، جنونیت، لیکن اسے حیران کرنے والی ایک چیز تھی اس لمس میں اور وہ تھا اس میں چھپا احترام۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتا، دروازے پہ ہوئی دستک نے دونوں کو چونکا دیا۔ یس، اس نے اندر آنے کو نہ کہا، اس لیے ملازمہ نے اندر آنے کی غلطی کیے بغیر علیزے کو نیچے آنے کا پیغام دے کے چلی گئی۔ وہ اس کی گرفت میں کس مسائی تو اس نے پھر سے اس کو قریب کرتے اس کے ماتھے پہ استحقاق کی مہر ثبت کی اور سرگوشی کی۔
I will miss you so much. I can't spend even one day without you, so please. اس نے بات ادھوری چھوڑ کے اس کا چہرہ تھاما، اس سے پہلے کہ وہ ہر حد پار کرتا اور اس کی نفرت کے دعوے کی دھجیاں اڑاتا، وہ چٹکے سے اپنے آپ چھڑواتے ڈریسنگ روم میں بھاگی۔ شادی کے ہنگامے ساتھ بڑھتے اور سب روز کے کاموں میں مصروف ہوئے۔ ہان ہان وہ زور سے چلاتی باہر آئی، اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں چلا نہ جائے۔ جی بی بی، اس نے بیزاری سے پلٹ کے جواب دیا۔ ایک پل کو اس کا دل کر لایا، لیکن پھر حشاش لہجے میں بولی، مجھے یوں نہیں جانا ہے، چھوڑ آؤ۔ اس نے مان سے کہا، سوری بی بی، مجھے سر کے ساتھ کہیں جانا ہے، میں ڈرائیور کو کہتا ہوں وہ آپ کو چھوڑ آتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر پلٹا، لیکن مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے، وہ اصرار کرتی بولی۔ بی بی آپ، وہ اس کی بات کاٹتے بولی، کے نام سے کیوں نہیں پکارتے باقی سب کی طرح؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، کیونکہ میں اپنی حدود سے واقف ہوں اور آپ بھی اس بات کا خیال رکھا کریں۔ آپ جائیے اندر، ڈرائیور آتا ہے تو اطلاع کر دیتا۔ اس نے تلخی سے بات ختم کی، تم بہت ظالم ہو، وہ روتی ہوئی کہتی اندر بھاگی۔ غدار ہونے سے ظالم ہونا بہتر ہے مہرو بی بی۔ وہ سر جھٹکتا باہر کی جانب بڑھا۔ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس بالوں کا عجیب سا نقشہ دے کر اوپر اکٹھا کیے، وہ گلے میں مفلر لٹکائے، پاپ کارن کا باؤل ہاتھ میں لیے، وہ بچوں کے ساتھ بیٹھی مگن انداز میں کارٹون دیکھ رہی تھی کہ ولی بنائے انداز میں اندر آیا۔ لیزے، اپنے شوہر اس کے گارڈ کو سمجھا لو، میں انہیں شکل سے چور لگتا ہوں جو ہر بار اپنے گھر میں آتے ہوئے بھی مجھے چیک کرتے ہیں۔ وہ روحان سے انداز میں بولا تو اس نے ہنسی دبائی۔ شکل کا کیا ہے، شکل سے تو مجھے بھی آپ۔ اس نے لب شدید انداز میں دبائے تو وہ جارحانہ تیور سے اس کی طرف بڑھا۔ سوری، وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہٹی۔ لیزے، کدھر ہو یار، تمہارا شوہر کالز کر کے پاگل ہونے لگا۔ الینا کی بات سن کے اس کا ہاتھ جہاں کا تھا رہ گیا اور دل سکڑ کے پھولا۔ اس نے بامشکل ہاتھ بڑھا کے موبائل لیا، لیکن تب تک کال بند ہو چکی تھی۔ اس نے تشکرانہ گہرا سانس لیا۔ وہ ایک ہفتے سے یہاں تھے اور اس کے مسلسل میسیجز اور کالز آ رہی تھی جن کو وہ مسلسل اگنور کر رہی تھی، اور یہ سب جان کے کر رہی تھی شاید اس طرح وہ اسے چھوڑ دے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے میسیجز اوپن کیے۔ مسنگ سویٹ ہارٹ، مائی لیڈی رپینزل، آئی لو یو مسز ہنی۔ اسی طرح کے آدھے ادھورے میسیجز تھے جو ہمیشہ کرتا تھا، اسی طرح وہ شاید اس کے گمان کو ہوتا محدود رکھنے کی کوشش کرتا۔ اس کے بہت سے میسیجز اس نے بغیر دیکھے ڈیلیٹ کر دیے۔ مرینا بہت دیر سے اسے نوٹ کر رہی تھی اور جانچ رہی تھی کیا میسیج آئے شوہر نامدار کی جانب سے۔ بابی کی آواز پہ وہ گڑبڑائی۔ کچھ بھی نہیں، اس نے موبائل نیچے رکھ دیا، جبکہ مرینا ابھی بھی پوٹ سوچ نزدیک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ گہری نیند ہوش میں لیٹی تھی جب اس کا موبائل بجا جو اس کی نیند میں خلل کا باعث بنا۔ اس نے بغیر دیکھے کال اٹھائی۔ ہیلو، نیند سے بوجھل آواز ابھری جو سننے والے کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ میری جان، سو چکی ہو؟ کسی کی خمار آلودہ آواز نے اس کی نیند باغ سے اڑا دی۔ کون؟ اس نے الجھے ہوئے پوچھا۔ ابیا، آرام سے جواب آیا۔ اسی بار دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازے کو دیکھا کہ موبائل سے آواز آئی۔ دروازہ کھولا۔ اس نے اٹھتے ہوئے دروازہ کھولا تو وہ اندر آیا۔ فوراً، آپ اس وقت خیریت؟ اس نے پوچھا جبکہ وہ اس کے نیند سے بوجھل آنکھیں، بکھرے بال اور بے پرواہ سابق کو دیکھ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ یہ ماحول اور سراپا اس کے حواسوں پہ چھاتے، اس نے فوراً لگامیں کھینچی جبکہ وہ اس کی آنکھیں دیکھ کر جھجک گئی۔ کیا دیکھ رہے ہیں، جائیے نا۔ اس کی کبکباتی آواز پہ چونکا، پھر مسکراتے اس کی طرف بڑھا تو وہ قدم با قدم پیچھے ہوئی۔ باہر جائیے، جی حسینی میری جان، مجھے کچھ کہنا ہے تم سے، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ کیا؟ وہ بولی۔ ماحول تنہائی، کمرے میں موتیوں کی مہک، تمہاری یہ خوبصورتی اور ہم دونوں کا رشتہ اس پہر مجھے صرف یہی بات کہنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ اس کے قریب آ کے رکا، اس کے چہرے کی سمت ہاتھ بڑھایا تو وہ بھیگی آنکھوں سے لرزتے سابق کے ساتھ رخ بدل کے جی پلیز، اس نے آہستہ سے اس کا چہرہ سامنے کر کے بال ہٹائے، اس کے کان میں جلدی سے بولا۔ پلیز مجھے کھانا گرم کر دو۔ اس کی بات پہ اس کے اوسان ہتا ہوئے اور آنکھیں باغ سے کھلی۔ کیا؟ اس نے آنکھیں پھاڑتے پوچھا، وہ جو کچھ اور سمجھ رہی تھی وہ اس کی بات پہ سنبھل نہ سکی۔ ہاں پلیز، سب سو چکے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، پلیز، وہ التجائیہ بولا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے پہ منہ مارنے لگی۔ آپ نہایت بدتمیز انسان ہے، شرم نہیں ہے یہ سب کرتے، میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو۔ وہ روتے بس مار رہی تھی، تب اس نے مسکراتے اس کے ہاتھ پکڑے اور دوسرے سے اس کے آنسو پہنچے، اسے پاس لایا، بولا یقین نہیں مجھ پہ۔ اس کے سوال پہ وہ ٹھہر گئی اور دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں
دیکھتے رہے۔ میسیج کے وائبریشن سے وہ چونکا اور اس سے بولا، چلو جلدی سے کھانا گرم کر کے دو، نہیں تو اب کی بار ایسے دیکھتی رہی تو کچھ کر بیٹھوں گا۔ وہ اس کی سمت جھکا تھا، منہ کا مارتی بولی، ایویں ہی کونی کا نام ہے گرم کھانا، اور جوتے پہننے لگی۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولا، اوکے مائی لیڈی۔ اس نے سر ہم کیا تو وہ سلگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ناشتے کی میز پہ سب ناشتہ کر رہے تو حسب معمول کی نارمل باتیں بھی جاری تھی کہ مسز احمد نے جہان کو مخاطب کیا، بیٹا کل فری ہے؟ انہوں نے استفسار کیا، کیوں خیریت؟ اس نے آبرو اچکائی، ہاں بیٹا، وہ لیزے کے گھر سے کال آئے تھے، انہوں نے پوری فیملی کو کل ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے، تو آپ بھی چلیے، آپ ایک دفعہ بھی نہیں گئی، اس طرح مناسب نہیں لگتا۔ انہوں نے تفصیل بتائی، جبکہ وہ لیزے کے نام پہ کہیں اور پہنچا تھا۔ اسے مسلسل رابطے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اگنور کر رہی تھی، یہ بات اسے مسلسل کرب دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ جان بوجھ کر ایسا کر ہی ہے، لیکن بیٹا آپ نے بتایا نہیں۔ ان کی آواز نے اس کے تسلسل کو توڑا۔ وہ کہ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا، گویا جانے کو حامی بھری ہو۔ ہاں لوگ تو خوش ہو گئے، فری نہ بھی ہوئے تو ہو جائیں گے، آخر سسرال جانا ہے۔ اسے دیکھ کے ماوے کے معمول کے مطابق زبان بھسلی۔ ویسے اس سے پہلے کہ وہ بکواس کرتا، اس نے اپنے پاؤں اس کے پاؤں پہ زور سے مارا تو وہ چیخ اٹھا، جبکہ وہ آرام سے ناشتے میں بزی تھا۔ کیا ہوا؟ سب نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، جلاد کے ہاتھ چڑھ گیا تھا، وہ بڑبڑایا جبکہ وہ بے تاثر چہرے سے کچھ سوچ رہا تھا۔ اب علیزے، تم جہان کی کالز وغیرہ کیوں اگنور کر رہی ہو؟ وہ جو مرینا کی گود میں سارے کے لیٹی باتیں کر رہی تھی، ان کے سوال بچوں کی ٹھٹکی تھمی، سب کے وہ چار اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں تو وہ ہلکا سا مسکرائی، علیزے میں سب جانتی ہوں، تم بتاؤ کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ وہ تم سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اب تو سب ٹھیک ہے، اس کی فیملی اچھی ہے، تم کیوں پرانی باتیں بھول کے نئی زندگی کا آغاز نہیں کرتی؟ نہیں کرنا مجھے کوئی آغاز، نہیں رہنا مجھے ان کے ساتھ، نہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ استوار کرنا ہے۔ میں یہ سب اس لیے کرتی ہوں کہ وہ اکتا کر مجھے چھوڑے، میں کسی کی سسکیوں پہ اپنی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ مجھے انہیں چھوڑنا ہوگا ہر قیمت پہ۔ وہ بھاگتی ہوئی روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ وہ دیر سے ایک ہی نقطے پہ مرکوز کیے بیٹھی تھی، پھر بلاہر کار وہ فیصلہ کرتی اٹھی اور موبائل اٹھا کے ایک نمبر ملائے۔ کال جانے لگی تو وہ کال پک ہونے کا ویٹ کرنے لگی۔ السلام علیکم، جہان حیدر شاہ اسپیکنگ۔ اس کی باری آواز گونجی۔ وعلیکم السلام مرینا اسکندر، کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے ملامت سے پوچھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اگر چونکا بھی تھا تو ظاہر نہیں کیا۔ الحمدللہ فری ہے، میں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ بولی، نہیں آپ کریے بات۔ اس نے کہا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وہ بات کوئی ضروری ہے جو کرنا چاہتی ہیں۔ مجھے علیزے کے بارے میں بات کرنی مناسب تو نہیں لگتا، لیکن علیزے کے بچکانہ رویے کی وجہ سے کرنا پڑ رہی ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، جی۔ آہستہ سے انہوں نے اس سے علیزے سے ہوئی ہر بات اس کے گوشے گزار کی تو اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی اور آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ آپ اسے اپنے رشتے کا احساس دلائی، ایسے اسے ابھی اسپیس دینے کا فائدہ نہیں، الٹا سیدھا ہی سوچے گی۔ جی بابی، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ وہ آہستہ سے بولا، موبائل رکھا، سگریٹ سلگاتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں علیزے، اب کوئی معافی نہیں، آپ پھر سے مجھے وہی سزا دینے جا رہی ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، آپ ہر پل کا قرض چکائیں گے۔ مجھ سے دور جانے کی بات کرتی ہیں آپ؟ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ نزدیکیاں کیا ہیں، تاکہ آپ دور ہونے کو ہی بھول جائیں۔ آپ مجھے اس جرم کی سزا دے رہی ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں لمحہ با لمحہ سرخ ہو رہی تھی، چہرہ سپاٹ۔ یو ول پے فار اٹ علیزے حیدر شاہ، یو ول۔